ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ والد کا جو حق ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد کے حق کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا نام اچھا رکھے، نام اچھا ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا انہیں تعلیم دے، پھر فرمایا آپ نے کہ انہیں آپ ادب سکھائے، فرمایا یہ اولاد کا حق ہے۔ تو آغاز ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ بچے جیسے ہی سمجھنے لگ جائے، چلنے پھرنے لگ جائے تو ان پر توجہ دے، نظر رکھے، انہیں ادب سکھائے، ان کی تربیت کرے۔ یہ تو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی فرمایا نام اچھا رکھے۔ ہمارے معاشرے میں نام رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کرکٹ کھیلنے والوں میں سے کسی کا نام اٹھا کے اپنے بچے کا نام رکھا جائے، یا کسی اور دنیاوی لحاظ سے مختلف میدانوں میں لوگ کام کرتے ہیں کہ لعب و لعب میں مصروف لوگ ہیں کہ گانا گانے میں مشہور ہو گیا، وہ نام اٹھا کے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، پھر آگے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کر فرمان بردار بن جائے، یہ تابع دار بن جائے، ہمارا نام روشن کرے۔ کیسے ممکن ہے؟ آغاز ہی سے ہم خیال کریں، نام رکھے تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے انتخاب کریں، اپنے بچوں کا نام رکھے تو صحابہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں، بچیوں کا نام رکھے تو صحابیات میں سے کسی صحابیہ کے نام کا انتخاب کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس نام کا اپنا اثر بھی نظر آئے گا، پھر اس کا اچھا اثر بھی نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھے، تعلیم دے، اس کے بعد پھر انہیں ادب سکھائے، ان کی تربیت کر لے، اچھے ماحول میں لے کر آئے، برے ماحول سے ان کو بچائے، یہی تو تربیت ہے۔ کہیں کمی بیشی نظر آئے تو فوراً ادب سکھائے، وہی پہ تربیت کرے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کا سب ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور اس کا ہاتھ پلیٹ میں آگے پیچھے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ایک جگہ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، بچہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، فرمایا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے کھانا کھانے بیٹھ گئے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، یہ تربیت ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کل مما یلیک، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا لیجئے اور اپنے سامنے سے کھا لیجئے۔ تو یہ تربیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے ایک بچہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی وقت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس بچے کی تربیت فرمائی اور کھانا کھانے کا طریقہ اس کو سکھا دیا۔ یہ سب ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، جہاں جہاں بچے سے کمی بیشی ہوتی ہوئی نظر آئے اسی وقت ہم اس بچے کی تربیت کر لیں، ہم اسے سکھائیں۔ اور سکھانے کے بھی مراحل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جی تربیت کرنی ہے، بچے سے کمی بیشی ہو گئی پہلی فرصت میں ڈنڈا اٹھا لیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے سے کمی بیشی نظر آئے پہلے آپ سمجھائے، اشارات کنایات سے سمجھائے کہ بیٹا آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، اچھے بچے کا یہ کام نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر نہیں سمجھ رہا
پھر صراحتاً سمجھائیے اور یہ تاثر دے کہ بیٹا اب کی دفعہ معاف، آئندہ قابل مواخذہ ہوگا، معافی نہیں ہوگی۔ اور پھر بھی اگر دوبارہ کر لیتا ہے، ہاں پھر تادیب کے طور پر ہلکی پھلکی پٹائی کی بھی اجازت ہے، لیکن تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ تربیت کے لیے اپنی اولاد کی تھوڑی سی آپ سرزنش کر سکتے ہیں، لیکن تشدد کی اسلام نے بچے پر اجازت نہیں دی ہے۔ اور اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی اگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، پھر اگلا حکم یہ بھی ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق کر لیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اعمال سے یہ ثابت ہے، جہاں اس طرح کا معاملہ نظر آئے قطع تعلق بھی کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت اور انہیں دینی ماحول میں لانا، اچھے ماحول میں لانا، احکامات کی پابندی کروانے کے لیے بچپن ہی سے بچوں پر توجہ دے کر عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز سکھاؤ، پھر نماز کی انہیں تلقین کر لیا کر۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھ لے، فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اگر بچہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا تو پھر ان کی پٹائی بھی کر لیا کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بچوں کو سکھائیں۔ اس عمر میں ان کی عادت بن جائے گی تو آگے چل کر بھی انشاءاللہ یہ بچے نمازی ہی رہیں گے، پھر آگے چل کر بھی یہ بچے مسجد کے ماحول میں آئیں گے، اور یقیناً جو بچہ مسجد کے ماحول میں آئے گا، نمازی بن جائے گا، وہی بچہ والدین کا بھی فرمانبردار ہوگا، وہ بچہ والدین کا نام روشن کرے گا، اور اس بچے کی آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات پہ ڈانٹیں گے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں گیا ہے، کام پہ نہیں گیا ہے، تو اس پر ہم اپنے بچوں کی گرفت کر لیں گے، مواخذہ کریں گے۔ گھر میں پوچھیں گے کہ آج کام پہ نہیں گیا، سو رہا ہے، جگاؤ بچے کو، وقت ہو گیا ہے دکان پہ جانے کا، کمپنی پہ جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر تو ہماری نظر جاتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ بچوں کو وقت پہ اسکول بھیجنا چاہیے، وقت کا بھی پابند بنانا چاہیے، مدرسہ ٹائم پہ بھیجنا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا کبھی ہم نے اس پر گرفت کی ہے کہ ہم تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے گھر کی طرف گئے، لیکن ہمارا بچہ موبائل لے کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز چھوڑنے پر کیا ہم فکر مند ہو گئے؟ نماز ترک کرنے پر کیا ہم نے اپنی اولاد کی سرزنش کی، گرفت کی ہے؟ نہیں کرتے ہم یہ کام۔ یہی تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت نماز ترک کرنے پر، اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرنے پر ہم اپنی اولاد کی گرفت نہیں کرتے، دنیاوی معاملات کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں بھی گرفت کی ضرورت ہے، یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔